بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نیوی انٹرویو سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، آپ لوگوں نے ڈریسنگ کیسے کرنی ہے اور انٹرویور آپ لوگوں سے کون کون سے کوسچن پوچھتے ہیں، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ تمام باتیں کور کریں گے۔ تو اگر آپ لوگ اپنے انٹرویو میں ریکمینڈ ہونا چاہتے ہیں اور نوٹ ریکمنڈیشن سے بچنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی سے دیکھنا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے انٹرویو کا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا جو آپ کے انٹرویو میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ دے گا۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ دیکھیے اسٹوڈنٹس، کسی بھی انٹرویو سے پہلے آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہوگا کہ ڈریسنگ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ اب جب بھی آپ لوگ ڈریسنگ کرتے ہو تو آپ کے پاس ٹو چوائسیز آتے ہیں، یا تو آپ شلوار قمیض پہن سکتے ہو یا آپ لوگ پینٹ شرٹ پہن سکتے ہو۔ اب شلوار قمیض میں زیادہ اسٹوڈنٹ میں جو پریفر کرتا ہوں میں وہ وائٹ کپڑے ود بلیک ویسٹ کوٹ اینڈ پشاوری جوتا۔ لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ آپ انٹرویو دینے جا رہے ہو تو آپ نیو کپڑے بنا دو، نیو ویسٹ کوٹ لے لو، نیو چپل لے لو، نو۔ جو گھر میں آپ کے پاس وائٹ کپڑے اویلیبل ہے، جو آپ کے پاس چپل اویلیبل ہے، جو آپ کے پاس ویسٹ کوٹ اویلیبل ہے، وہ آپ پہن کے جا سکتے ہو۔ سیکنڈ، آپ کے پاس ہے پینٹ شرٹ، تو پینٹ شرٹ میں آپ نے کرنا کیا ہے، کمبینیشن آپ لوگوں نے ایسے بنانی ہے کہ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ڈارک شرٹ پہنی پھر اس کے بعد آپ نے لائٹ کلر کا کوٹ پہننا، نو۔ آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے لائٹ کلر کا شرٹ پہننا ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ڈارک کلر کا کوٹ وتھ پاکٹ اسکوئر۔ تو یہ دو چوائسیز تھے جو آپ کے انٹرویو کے لیے اچھا امپریشن ڈالتے ہیں۔ اب ایک اور بات، اگر آپ نے انٹرویو کے لیے کوئی نیو کپڑے بنائے ہوئے ہیں تو وہ کپڑے کم از کم آپ نے 3-4 دفعہ پہننے ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے درزی سے کپڑے لے آئیں اور اسی میں انٹرویو دینے چلے جائیں، نو۔ اچھا، آپ کی ہیئر کٹ کی بات آ جاتی ہے تو ہیئر کٹ آپ نے وہ کرنی ہے جو آپ کی نیچرل ہیئر کٹ ہے۔ اگر آپ کے بڑے بال ہے تو بالکل آپ بڑے بالوں میں انٹرویو دینے جاؤ، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ زیرو کٹ کر دی کہ ہاں میں تو نیوی کے انٹرویو دینے جا رہا ہوں یا میں ایئر فورس کی انٹرویو دینے جا رہا ہوں تو اگر میں بال چھوٹے کروں گا تو ان کو پسند آئیں گے، نو۔ جو آپ کے نیچرل ہیئر سے آپ نے وہیں رکھنے ہیں اور ہیئر کٹ آپ نے کم از کم 5-6 دن پہلے کرنی ہے تاکہ آپ کا جو ہیئر کٹ ہے وہ یہ نہ لگے کہ ہاں اس نے کل ہیئر کٹ کی ہوئی ہے۔ تو یہ تو تھی کچھ باتیں ڈریسنگ سے ریلیٹڈ اور آپ کے ہیئر کٹ سے ریلیٹڈ۔ اب ہم آتے ہیں ٹورڈ دا انٹرویور روم کہ آپ نے روم میں کیسے جانا ہے، آپ نے ناکنگ کیسے کرنی ہے۔ تو دیکھیے اسٹوڈنٹ، جو بھی آفیسر آپ کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے تو اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ باہر سے کسی بچے نے آنا ہے، تو آپ نے جو ناکنگ کرنی ہے وہ کبھی بھی آپ نے تیز تیز نہیں کرنی، آپ نے سمپلی اپنے 2 فنگرز اٹھانے ہیں اور ہلکے سے آپ نے دروازے کو کٹکھٹانا ہے۔ جب آفیسر آپ کو کہے گا کہ یس کم ان تو اس کے بعد آپ نے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی کہ اس کے بعد اگین آپ ان سے اجازت مانگے، میں آئی کم ان سر، نو۔ جب اس نے آپ کو یس کر دیا تو آٹومیٹکلی آپ اندر چلے جانا۔ اب جب آپ روم کے اندر چلے گئے ہو تو آپ نے کہنا ہے السلام علیکم سر، وہ آپ کو کہے گا وعلیکم السلام۔ لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو سر انٹرویو لے رہے آپ جا کے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لو، نو۔ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ آپ پر بیڈ امپریشن ڈالتا ہے۔ ہاں باہر آپ آئے ہو تو ہاتھ ملانا ایک اچھی بات ہے، لیکن آپ انٹرویور جو بندہ لے رہا ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹس، اس کی لیول آپ لوگوں سے الگ ہے تو وہ ان باتوں کو مائنڈ کر جاتا ہے، تو آپ نے کبھی بھی انٹرویور کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے ڈونٹ ٹیک سیٹ انٹل دا انٹرویور سیز۔ اب جب آپ روم کے اندر چلے گئے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے، جو چیئر پڑی ہوگی آپ نے اس کے رائٹ سائڈ پر کھڑے ہونا ہے، اور جب تک آپ کے انٹرویور آپ کو یہ نہ کہہ دے کہ ٹیک یور سیٹ تب تک آپ نے کرسی پر نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اور یہی بات میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اسٹینڈ ایٹ رائٹ سائڈ آف دا چیئر، جو چیئر پڑی ہوگی آپ نے اس کے رائٹ سائڈ پر کھڑے ہونا ہے۔ پھر جو بندہ انٹرویو لے رہا ہے اب جب وہ آپ کو کہے گا ٹیک یور سیٹ تو آپ نے کرسی پر بیٹھنا ہے اور ان کو تھینک یو سر کہنا ہے۔ اگر آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے تو کوٹ کے بٹن کھول دے، اپنے آپ کو ریلیکس کرے اور اپنے ٹیک کو پیچھے کرسی کے ساتھ لگا کے آرام سے بیٹھ جائے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے انٹروڈیوس یور سیلف۔
تو آپ نے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی کہ جیسے آپ چیئر پر بیٹھ کے آپ ڈائریکٹ سٹارٹ ہو گئے مائی نیم از بلال مائی فادر نیم از دیٹ اینڈ آئی بلانگ فرام دیٹ ایریا نو۔ جب آپ کو انٹرویور کہے گا انٹروڈیوس یور سیلف تو اس کے بعد آپ نے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے۔ انٹروڈکشن آپ 2 لینگویجز میں کر سکتے ہو، انگلش میں یا پھر اردو میں۔ اگر آپ انگلش میں کمفرٹ ہو تو انگلش میں کر لو، اور اگر آپ اردو میں کمفرٹ ہو تو اردو میں کر لو۔ انٹروڈکشن آپ لوگوں نے کرنے کیسی ہے، پہلے اپنا نام، دن والد کا نام، دن کون سی علاقے سے آپ بلانگ کرتے ہو، دن اس کے بعد آپ نے اپنا کوالیفیکیشن بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے ڈونٹ ٹیل اے لائی۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹ، جو بندہ آپ کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے تو اس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ تو اگر وہ آپ سے آپ کے پرسنل لائف کے بارے میں پوچھے تو تب بھی آپ نے صحیح بتانا ہے۔ جس طرح اگر وہ آپ سے آپ کے جی ایف کے بارے میں پوچھتا ہے تو کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر آپ کی جی ایف ہے تو کہہ دے سر میری جی ایف ہے، اگر نہیں ہے تو کہہ دے نو سر میری جی ایف نہیں ہے۔ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہو تو کہہ دے ہاں سر میں اسموکنگ کرتا ہوں، اگر نہیں کرتے تو کہہ دے میں نہیں کرتا، لیکن آپ نے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، کیونکہ جھوٹ میں پھر آپ لوگ پکڑے جاتے ہو اور اس کی وجہ سے آپ ناٹ ریکمینڈ ہو سکتے ہو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا when the interviewer asks any question take a time of 45 seconds then answer۔ اب جو بندہ آپ کی انٹرویو لے رہا ہے اس نے آپ سے کوئی کوشچن پوچھا تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اس کو ڈائریکٹ آنسر دے دیا۔ جس طرح اگر میں کہوں 2+2 کتنے ہوتے تو آپ کہیں گے 4۔ تو آپ نے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی، جب بھی انٹرویور آپ سے کوشچن پوچھے گا تو آپ نے 2 to 3 سیکنڈز کر لے، چلے 4 to 5 سیکنڈز آپ نے صبر نہیں کرنا، تو 2 to 3 سیکنڈز آپ جو ہے وہ صبر کرے، دین اس کے بعد ان کو آنسر دے۔ یہ نہیں کرنا کہ جیسے اس نے کوشچن پوچھا آپ نے ڈائریکٹ کے ڈائریکٹ ان کو آنسر دے دیا، نو، آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ پوائنٹ اف یو ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ کوشچن سے سوری سر۔ اب انٹرویور نے میرے سے لیٹ سپوز کوئی کوشچن کیا کہ بلال قرارداد مقاصد کے بارے میں مجھے کچھ بتائے۔ اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرارداد مقاصد ہے کیا، تو میں کیا ان کو جھوٹ بولنا سٹارٹ کر دوں کہ سر قرارداد مقاصد تو اس کو علامہ اقبال نے لکھا تھا اور پلانا نے اس کو پیش کیا، نو۔ آپ نے سمپلی کہنا ہے سوری سر آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دا کویسچن۔ اب یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس کرتے کیا ہے، اگر ان کو کوئی کویسچن نہیں آتا نا تو وہ غلط بتا دیتے، تو ایک تو ہوتا کیا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہو، اوپر سے آپ نے ان کا ٹائم ضائع کر لیا۔ تو اگر آپ کو کوئی کویسچن نہیں آ رہا سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے سوری سر کہنا ہے، وہ آپ سے کوئی اور کویسچن پوچھ لے گا، وہ بھی نہیں آ رہا تو پھر بھی سوری سر کہہ دے، کوئی اور پوچھ لے گا، لیکن کبھی بھی آپ نے غلط جواب نہیں دینا۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ایٹ دا اینڈ آف دا انٹرویو سے تھینک یو سر۔ جب آپ کا انٹرویو ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ان کو کہنا ہے تھینک یو سر، وہ آپ کو کہیں گے ویلکم، اور اس کے بعد آپ نے اپنے روم کو چھوڑ لینا ہے۔ اب بات آتی ہے جب میں انٹرویو دے رہا تھا نیوی کی تو میرے سے کون کون سے کویسچنز ہوئے اور میں نے کیسے اپنے انٹرویو جب وہ پاس کی تھی۔ تو جب میں نے نو کی تو بیسیکلی اس ٹائم پر ایک میم انٹرویو لے رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا انٹروڈیوس یور سیلف، تو میں نے انگلش میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا۔ پھر ان لوگوں نے مجھ سے کویسچن کیا کہ آپ نیوی کو جوائن کیوں کرنا چاہتے ہو، آپ تو بی ایس کر رہے ہو، آپ کمیشن پر جا سکتے ہو، اور آپ نے ایک لو پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو ایک پراپر ریزن دی کہ میں نیوی میں اپلائی کیوں کرنا چاہتا ہوں اور میں نے کمیشن پر اپلائی کی ہے یا نہیں کی۔ اس کے بعد میم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کلر کون سا پسند ہے۔ اس ٹائم پر میں نے وائٹ کپڑے، بلیک میری شوز تھے اور ساتھ بلیک ویسٹ کوٹ تھا، تو میں نے ان کو سمپلی بتایا کہ مجھے کون کون سے کلر پسند ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پریزیڈنٹ کا پوچھا کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ کون تھے اور پاکستان کے پرائم منسٹر کون تھے۔ اب نیوی کا چونکہ زیادہ تر کام جو ہے وہ سمندر سے، تو انہوں نے مجھ سے ایک کوشچن یہ بھی کیا تھا کہ پاکستان میں سمندر کہاں پر ہے۔ اب اگر ایک بچہ ڈر جاتا ہے تو وہ کہے گا سمندر کے بھی میں ہے، لیکن بیسیکلی پاکستان میں ایک ہی سمندر ہے جو کراچی میں ہے۔ انٹرویو کے دوران کچھ پوائنٹس جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی آپ کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور نیوی کا انٹرویو کوئی اتنا بڑا بلا نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے سی ایس ایس کی طرح ٹوکن کوسچنس کریں گے، بڑے بڑے آپ سے کوئی کوسچنس کریں گے جو گھنٹوں گھنٹوں اس پہ لگ جائے۔ نیوی کی انٹرویو جو ہے نا اسٹوڈنٹس، اگر وہ زیادہ سے زیادہ بھی ہوتی ہے نا، میرے سے لکھ کے لے لے، وہ 6 منٹ کی ہوتی ہے، اور اگر آپ اس میں جھوٹ نہیں بولتے تو یہ میرے آپ سے 100% شیورٹی کے ساتھ میں آپ لوگ کہتا ہوں کہ آپ 100% ریکمینڈ ہوں گے۔ جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، جو کویسچن نہیں آتا سمپلی سوری سر آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دا کویسچن اینڈ اسٹریٹ فارورڈ آپ نے آنسر دینے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی باتیں اور آج کے پوائنٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔
یا میرے واٹس ایپ نمبر پر میرے سے رابطہ کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔